ماضی کی ٹانگیں۔ ابراہم لنکن کا والد ایک کاریگر انسان تھا۔ یہ ایک کسان بھی تھا، جولاہا بھی اور موچی بھی۔ یہ جوانی میں کارڈین کاؤنٹی کے امراء کے گھروں میں جاتا تھا اور ان کے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ 1861 عیسوی میں ابراہم لنکن امریکہ کا صدر بن گیا۔ اس وقت امریکی سینٹ میں جاگیرداروں، تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ سینٹ میں اپنی کمیونٹی کے مفادات کی حفاظت کرتے تھے۔ ابراہم لنکن کا تعلق لوور مڈل کلاس سے تھا، چنانچہ یہ ورکنگ کلاس کے حقوق کے لیے لڑ رہا تھا۔ ابراہم لنکن صدر بنا تو اس نے امریکہ میں غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے ایک فرمان کے ذریعے باغی ریاستوں کے غلاموں کو آزاد کر کے فوج میں شامل کر لیا۔ امریکی اشرافیہ لنکن کی اصلاحات سے براہ راست متاثر ہو رہی تھی، چنانچہ یہ لوگ ابراہم لنکن کے خلاف ہو گئے۔ یہ ابراہم لنکن کی شہرت کو بھی نقصان پہنچاتے تھے اور اس کی کردار کشی کا بھی کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ سینٹ کے اجلاس میں عموماً ابراہم لنکن کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن لنکن کبھی اس مذاق پر دکھی نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، میرے جیسے شخص کا امریکہ کا صدر بن جانا ان تمام لوگوں کے ہزاروں لاکھوں اعتراضات کا جواب ہے، لہٰذا مجھے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ابراہم لنکن کس قدر مضبوط اعصاب اور حوصلے کا مالک تھا، آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا لیجئے۔ یہ اپنے پہلے صدارتی خطاب کے لیے سینٹ میں داخل ہوا۔ یہ صدر کے لیے مخصوص نشست کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک سینیٹر اپنی نشست سے اٹھا اور ابراہم لنکن سے مخاطب ہو کر بولا، لنکن، صدر بننے کے بعد یہ مت بھولنا، تمہارا والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ یہ فقرہ سن کر پورے سینٹ نے کہکہا لگایا۔ یہ وہ طنز تھا جو دنیا میں بڑے بڑوں کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ہم سب اپنے ماضی سے گھبراتے ہیں، ہم اسے ہمیشہ اپنی اور دوسروں کی نظروں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں ہزاروں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو ترقی کے بعد اپنے ابا کو ابا حضور بنا دیتے ہیں، جو ترقی کرتے ہیں، امیر ہو جاتے ہیں یا سماجی زندگی میں اعلیٰ عہدے تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے ڈانڈے حضرت عبد القادر جیلانی، احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ درانی اور تیمور لنگ سے ملاتے ہیں اور اپنے حسب نسب کی اس تبدیلی پر فخر بھی کرتے ہیں۔ میں نے دنیا میں بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو ترقی کے بعد بھی موچی، لوہار، ترخان، جولاہے اور تیلی رہے، یا جنہوں نے ترقی کے بعد بھی اپنے والد کو مزدور یا غریب آدمی رہنے دیا۔ دنیا، بالخصوص پاکستان میں، ترقی کے بعد عموماً لوگوں کا والد تبدیل ہو جاتا ہے۔ کراچی کے ایک بزنس مین اپنے نام کے ساتھ سراج تیلی لکھتے ہیں۔ میں ان سے کبھی نہیں ملا، میں ان کے کاروبار سے بھی واقف نہیں ہوں، لیکن میں جب بھی ٹیلی ویژن پر انہیں سراج تیلی کہلاتے دیکھتا ہوں یا اخبارات میں ان کے نام کے ساتھ تیلی پڑھتا ہوں تو میں بے اختیار سر جھکا کر ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعی عظیم انسان ہیں جنہوں نے ترقی کے بعد بھی اپنے والد کو تیلی رہنے دیا، اسے ملک، درانی، میر، مکی یا مدنی نہیں بنایا۔ یونان کے تاجر اور سیاستدان بھی اس لحاظ سے عظیم لوگ ہیں۔ یہ وزیر، مشیر، سفیر اور رکن پارلیمنٹ ہونے کے باوجود اپنے ناموں کے ساتھ تیلی، جولاہا، موچی اور ترخان لکھتے ہیں اور اس پر باقاعدہ فخر کرتے ہیں۔ مجھے آج سے 7-8 سال پہلے یونان کے ایک وزیر سے ملاقات کا موقع ملا۔ یہ ذات کا موچی تھا اور اس نے اپنے نام کے ساتھ یونانی زبان میں باقاعدہ موچی لکھا ہوا تھا۔ یہ اس کے کردار کی وہ عظمت تھی جس سے ہمارا معاشرہ خالی ہے۔
बहरहाल इब्राहम लिंकन की तरफ वापस आते हैं। रईस सेनेटर ने सेनेट हॉल में खड़े होकर अब्राहम लिंकन से कहा, लिंकन, सदर बनने के बाद ये मत भूलना, तुम्हारा वालिद मेरे खानदान के जूते सीता था। ये फिक्रा सुनकर पूरे हॉल ने कहकहा लगाया। लिंकन मुस्कुराया और सीधा डाइस पर चला गया और उस रईस सेनेटर से मुखातिब होकर बोला, सर, मैं जानता हूं मेरा वालिद आपके घर में आपके खानदान के जूते सीता था और आपके अलावा इस हॉल में मौजूद दूसरे उमरा के जूते भी सीता रहा, लेकिन आपने कभी सोचा अमेरिका में हजारों मोची थे, मगर आपके बुजुर्ग हमेशा मेरे वालिद से जूते बनवाते थे। क्यों? इसलिए कि पूरे अमेरिका में कोई मोची मेरे वालिद से अच्छा जूता नहीं बना सकता था। मेरा वालिद एक अजीम फनकार था। उसके बनाए हुए जूते महज जूते नहीं होते थे, वो उन जूतों में अपनी रूह डाल देता था। मेरे वालिद के पूरे कैरियर में किसी ने उनके बनाए जूते की शिकायत नहीं की। आपको आज भी मेरे वालिद का बनाया जूता तंग करे तो मैं हाजिर हूं। मैं भी जूता बनाना जानता हूं। मैं आपको अपने हाथों से नया जूता बनाकर दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है आप में से कोई मेरे वालिद के काम की शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि पूरे अमेरिका में मेरे वालिद से अच्छा मोची कोई नहीं था। वो एक अजीम फनकार, एक जीनियस और एक अजीम कारीगर था और मुझे उस अजीम मोची का बेटा होने पर फख्र है। अब्राहम लिंकन ने तकरीर खत्म की और सदारत की कुर्सी पर बैठ गया। पूरे हॉल को सांप सूंघ गया। लिंकन पर फिक्रा कसने वाले सेनेटर ने शर्मिंदगी के आलम में सर झुका लिया और उसके बाद किसी अमरीकी सियासतदान ने लिंकन को मोची का बेटा नहीं कहा। हम लोग अमूमन अपने माजी से घबराते हैं। हम माजी में गरीब थे, हम नालायक थे, हमें चीजों का इल्म नहीं था। हमने 20 साल की उम्र में जुराबें पहनना शुरू की और हमने 30 साल की उम्र में पहली बार पतलून पहनी, वगैरह वगैरह। हम अमूमन इन चीजों को दूसरों से पोशीदा रखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम माजी के ऐबों पर जितना चाहे पर्दा डाल लें, ये ऐब अपनी जगह कायम रहेंगे। हमारा माजी साए की तरह होता है। हम उससे जितना भागते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा कुव्वत के साथ हमारे आगे आगे भागता है। ये हमारे कद से कहीं ज्यादा लंबा भी होता है। हम भूल जाते हैं माजी से जान छुड़ाने का वाहिद तरीका हकायक की रोशनी के सामने खड़ा होना है। आप लिंकन की तरह हकीकत के सामने खड़े हो जाएं। आपके माजी का साया आपकी पुश्त पर चला जाएगा और ये आप और आपके सामने खड़े लोगों को नजर नहीं आएगा। आप अगर आम इंसान हैं और आपके माजी और आपके आबाओ अजदाद में कोई गिलानी, जरदारी, लगारी, दुरानी और तातारी नहीं, तो आपको शर्मिंदा होने या परेशान होने की कतअन जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया में आज तक आला हसब नसब का कोई शख्स कोई मुस्बत तब्दीली नहीं ला सका। पहिए की इजाद से लेकर आईफोन तक, दुनिया की 99% इजादात और जीन्स से लेकर कैनवस शूज तक और बैलगाड़ी से लेकर फरारी तक और जुशांदे से लेकर कैंसर की अद्वियात तक, दुनिया की तमाम बड़ी इजादात उन लोगों का कमाल है जिनकी पुश्त पर किसी अच्छे खानदान का बोझ नहीं था। ये लिंकन की तरह आम और छोटे खानदानों से ताल्लुक रखते थे। अल्लाह ताला ने इन पर करम किया, इन्हें हिदायत, इल्म और विजन से नवाजा और ये लोग अपने जैसे लोगों के लिए जिंदगी आसान बनाते चले गए। ये उनके लिए रास्ते खोलते चले गए। दुनिया में बादशाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, दौलतमंद खा कितनी ही दौलत क्यों ना जमा कर ले और सिपाही सालार खा कितनी ही बड़ी फौज की कमान क्यों ना संभाल ले,
یہ لوگ جوتے، قمیض، پتلون، خوشبو، لیپ ٹاپ، موبائل، گاڑی اور بیڈ روم کے لیے ان لوگوں کے محتاج ہیں جو کسی نہ کسی لوہار، ترخان، جلاہے، درزی یا موچی کے بیٹے ہیں۔ دنیا میں آج تک کوئی بادشاہ اپنی پوشاک نہیں بنا سکا اور کوئی رئیس اپنے لیے آرام دہ جوتا تیار نہیں کر سکا۔ یہ اعزاز ہر حال میں عام لوگوں ہی کو نصیب ہوا اور دنیا کا کوئی طاقتور شخص ان لوگوں سے یہ اعزاز نہیں چھین سکتا۔ آپ بھی ان عظیم لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے ماضی سے بھاگنا بند کرنا ہوگا۔ آپ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ آپ کا ماضی لنکن کے والد جیسا تھا، یا آپ سٹیو جابز اور بل گیٹس کی طرح درمیانے درجے کے طالب علم تھے، یا پھر آپ نے وارن بفیٹ کی طرح کوکا کولا کی بوتلیں بیچ کر زندگی کا آغاز کیا تھا۔ آپ جب تک لنکن کی طرح اپنا ماضی تسلیم نہیں کریں گے، آپ ترقی کو پوری طرح انجوائے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم لوگ جب اپنے ماضی کی بے ڈھنگی ٹانگوں کو مخمل سے ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس صحیح میں ہماری ٹانگیں بھی ننگی رہ جاتی ہیں، ہمارا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے، ہم زندگی کی مسرتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور ہمارا ماضی بھی پورے قد کاٹ کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ ہم اپنی ہی ذات کے مزار بن کر رہ جاتے ہیں۔